الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، اس بات کو یاد میں دھیان میں لاؤ، البیت بیت اللہ شریف کو، مثابتاً رجوع اور امن ثواب کی جگہ، امن کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، و امنا، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو رجوع اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا لو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا، ان طاہرا، یہ کہ تم دونوں میرے پاک کرو، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل، اے رب میرے بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً امن والا، وارزق اہلہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے روزی دے، من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے، والیوم اللہ پر اور قیامت پر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، جس شخص نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، اسے تھوڑے دن تک فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیلیوں کی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیلیوں کی خرابیوں کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ فرمایا، جس کے ضمن میں قرآن پاک کی حقانیت کو بھی بیان کیا۔ مگر اس سلسلے کی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کی، یعنی رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اس سلسلے کو شروع کیا، کیونکہ اگلی آیات میں اس دعا کا ذکر ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ پڑھیں گے ابھی، اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق کی تھی۔ گویا اس سلسلے کی بنیاد تو وہاں سے شروع ہوئی ہے، مگر پہلے تمہیداً، یعنی اصل بنیاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر تمہیداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور پیشوائی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا، اور آپ پر آنے والی آزمائشیں، تکلیفیں، امتحانات جو اللہ کی طرف سے تھی، ان امتحانات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر ان تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کا کامیاب ہونا اور ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات پر پورا اترنا، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ سارا کچھ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق دعا کی، مگر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کی امامت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی،
مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا یہ جو عہد ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی منصب امامت کے وہ اہل نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امامت میں حصہ جو ہے اسے ہی ملے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نیک اور صالح ہو۔ فقط یہ دعویٰ کرنا کہ میں ابراہیم کی ملت کا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بغاوت کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بھاگ چکا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو فقط ابراہیم کی ملت کے ہونے یا اس دعوے کرنے سے امامت نہیں ملے گی۔ امامت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان لوگوں کو انتخاب کیا جو نیک اور صالح ہوں گے، اور کفر و شرک کا ارتکاب اس نعمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، اسے یہ نعمت میسر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک بات بلکہ ایک سوال یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں یہ امامت کے اہل ان لوگوں کو نہیں بناؤں گا جو کفر و شرک کے مرتکب ہیں، میرا یہ امامت کا منصب جس کو میں دوں گا یہ ظالموں کو نہیں ملے گا بلکہ نیک اعمال صالحہ کرنے والوں کو ملے گا، کفر و شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ شیعہ حضرات نے شیعہ امامیہ نے اس سے انتہائی غلط استدلال کیا ہے اس آیت سے۔ وہ استدلال یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں حضرات کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات امامت کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ زندگی کے پہلے حصے میں، یعنی جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ آپ کی نبوت سے پہلے کفر میں مبتلا تھے، یعنی اس زندگی کا حصہ تھے جو کفر و شرک کے ارتکاب کرتے تھے۔ یہ بعد میں ایمان لائے ہیں، تو ایمان کفر و شرک میں مبتلا کے لیے امامت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے ابتدائی حصے سے ہی مومن تھے، لہٰذا خلافت کے اہل بھی وہی ہیں۔ شیعہ حضرات نے یہ جو غلط استدلال کیا ہے، یاد رکھنا یہ استدلال ان کا درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ابتداً کفار میں شامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ پہلے دن سے مسلمان تھے، ابتداً کفار میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں سیف من سیوف اللہ کہا، کفار میں شامل تھے ابتداً۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ جو اس امت کے امین حاضی الامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، وہ بھی ابتداً کفار میں شامل تھے۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا، حضرت حمزہ نبی پاک کے چچا، یہ بھی تو کفار میں شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے، اور حضرت حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں، چچا زادوں میں حضرت عقیل اور دیگر چچا زاد وغیرہ سب ابتداً اسی معاشرے کا حصہ تھے، کفر میں تو وہ سب تھے۔ ابتدائے نبوت کے زمانے میں اسی سوسائٹی، اسی کفار کے معاشرے کا وہ حصہ تھے، جو مشرکین مکہ کی سوسائٹی تھی اسی میں وہ بھی شامل تھے۔ مگر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، یہ اصحاب ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے چلے گئے۔ اب ایمان لانے کے بعد اپنے کفر و شرک پر مبنی سابقہ عقائد سے انہوں نے توبہ کر لیا، اور جب سابقہ عقائد سے توبہ کیا، کفر سے توبہ کیا، تو اب تو ان کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں موجود ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اپنے کفر سے توبہ کیا، شرک سے توبہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو، کفر کو، تمام گناہ جتنے بھی ہیں سب کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے تمام صحابہ کرام اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہوئے تو سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو گئے، لہٰذا اس کے باوجود ان پر کفر و شرک کا الزام لگانا یہ انتہائی قبیح حرکت ہے،
اور مذکورہ آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ جی وہ امامت کے حقدار نہیں، یہ بات غلط ہے۔ حالت کفر میں کوئی آدمی امامت کے قائل نہیں۔ جب انہوں نے توبہ کر لیا، اپنے گناہ سے معافی مانگ لی اور اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد کفر سے بیزاری کا اظہار کر دیا، تو اب وہ کافروں کے نہیں رہے، اب وہ مسلمانوں کے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہ کفر کیا نہ کفر کی طرف گئے۔ تو یہاں قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کر کے ان کو امامت کے حق سے محروم سمجھنا، یہ انتہائی قبیح حرکت بھی ہے اور جہالت کی دلیل بھی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا تھا، اس امامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا تذکرہ کیا، یہ ان آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس بات کو خیال میں رکھو کہ جب ہم نے بیت اللہ شریف کو للناس، لوگوں کے لیے مثابتاً، مثابہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ یہاں بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور مثابہ کے دو معنی آتے ہیں۔ ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابہ بنایا، مثابہ کا کیا معنی؟ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، پہلا معنی ہے لوٹنے کی جگہ۔ ظاہر ہے یہاں پر لوگ جاتے ہیں، اس سال چلے گئے پھر چلے جاتے ہیں، بار بار لوٹ کر کے وہاں پہ آتے جاتے ہیں، اور لوگوں کا ذوق و شوق انہیں دنیا کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے لیے کھینچ کر یہاں لاتا ہے۔ اور جو ایک مرتبہ وہاں پہ جاتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا بس میں سیراب ہو گیا، بلکہ ہر جانے والا حاجی، ہر جانے والا معتمر، عمرہ کرنے والا یہ دعا کر کے آتا ہے، اے اللہ اس آنے کو آخری آنا نہ بنا دینا، بار بار تو اس گھر کی حاضری نصیب فرما دے، جب تک زندہ ہیں اے اللہ تو اس گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے کہا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، یعنی لوٹ کر بار بار آنے کی جگہ بنا دیا۔ دوسرا مثابہ کا یہی معنی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ حاجی طواف وداع کے وقت یہ دعا مانگے، یعنی مثابہ کا لفظ بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا کر کے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حاجی جب وہاں سے رخصت ہونے کے لیے طواف وداع کرے اور اپنے گھر آنا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی یہ دعا کرے کہ اے اللہ بیت اللہ کی اس حاضری کو میری آخری حاضری نہ بنانا، بلکہ اللہ بار بار اس گھر کی زیارت کا مجھے موقع دینا، اور بار بار اللہ سے واپس آنے کی دعا اپنے لیے کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی ایک صفت بیان کی ہے ہدی للعالمین، کہ دنیا بھر کے لیے ہدایت کا مرکز اللہ نے جو بنایا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا، اور مسلمانوں کے ہدایت کا سب سے بڑا مرکز ہی بیت اللہ شریف ہے۔ اور مثابتاً کا دوسرا معنی، پہلا معنی تو طے ہو گیا نا کہ لوٹ کر آنا، بار بار آنا، کہ اے اللہ اس گھر میں ہمیں بار بار لائے۔ دوسرا مثابتاً کا معنی، ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا۔ کیا مطلب؟ مثابہ کا معنی دوسرا ہے ثواب کی جگہ۔ تو یہ بات طے شدہ ہے، اس مقدس مقام پر جس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے، دنیا کے اور کسی مقام میں عبادت پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اجر بیت اللہ شریف میں ملتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے، وہ اس مسجد میں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی مسئلہ سمجھتے جائیں، ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازیں ادا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا کہ کوئی آدمی بیت اللہ شریف میں جائے، ایک نماز پڑھ کے اور کہ جی میں نے تو وہاں پہ ایک پڑھی ہے، ایک کے بدلے 1,00,000 ہو گئی، 2 کے بدلے 2,00,000 ہو گئی، اب میں ساری زندگی نمازیں نہ پڑھوں، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہم نے بیت اللہ شریف میں نمازیں پڑھی ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں پڑھی اور پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھی پڑھائی، اس کے باوجود کبھی انہوں نے یہ غلط استدلال نہیں کیا۔ یہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب، جیسے یہاں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں تو 27 درجہ 25 درجہ ثواب ملتا ہے، بیت اللہ شریف ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد نبوی میں جو ایک نماز پڑھتا ہے یا بیت المقدس میں جو ایک نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بہرحال یہاں یہ بتانا تھا کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے مثابہ فرمایا، تو مثابہ کے دونوں معنی ہیں، بار بار آنا مرکز ہدایت کی طرف، اور وہاں پہ ثواب اور اجر پانا۔
تو اگر پہلا معنی کریں تو بھی صحیح ہے، لوگ بار بار لوٹ کر وہاں جاتے ہیں، اور دوسرا معنی کریں کہ ثواب کی جگہ بنایا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیت اللہ شریف میں جو ثواب ملتا ہے اس جیسا ثواب اور کسی جگہ میں نہیں ملتا، اس لیے کہ جو عبادات وہاں پہ ہوتی ہیں، جو اجر وہاں پہ اللہ نے رکھا مرکز ہدایت میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو امن والی جگہ بنایا۔ ظاہر ہے جو شخص ایمان کی حالت میں وہاں پہنچ جاتا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے اجر کیا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے اسے امن مل جاتا ہے۔ یقیناً بیت اللہ شریف میں جو آدمی ایمان کی حالت میں طواف کر لیتا ہے اور طواف سے فارغ ہو کر آ جاتا ہے تو وہ ایسے حلال کے پیسوں سے کوئی حرام کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اجر کے اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے عمرہ سے حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل آیا۔ تو ایسا آدمی آخرت کے اعتبار سے اگر اس پر قائم رہے، اس کے بعد نافرمانیوں سے اپنے کو بچائے، تو آخرت کے اعتبار سے چونکہ یہ امن اس کو مکمل میسر ہو جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، قیامت کے دن کے عذابات سے بچ جائے گا۔ اور ظاہری طور پر بھی جو کوئی احرام کی حالت میں وہاں جاتا ہے، یہ تو روحانی طور پر کہ آخرت کا عذاب نہیں، ظاہری طور پر امن کیا ہے؟ جو شخص ظاہری طور پر احرام کی حالت میں وہاں جاتا ہے اس کو پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے پہلے صفحے پر پہلے رکوع میں کیا فرمایا؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا۔ اسی لیے ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجرم حرم میں داخل ہو جائے، کسی جرم کا ارتکاب کیا اور وہ حرم میں داخل ہو جائے تو اس کے خلاف تعزیری کارروائی حرم میں بھی جائز ہے، اسے حرم سے باہر نکالا جائے گا۔ تعزیری کارروائی کے لیے اس کو حرم سے باہر نکالا جائے گا، پھر حد جاری کر دی جائے گی۔ اگرچہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں اگر کوئی قاتل جیسا بڑا مجرم بھی حرم میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں کچھ نہ کہو، ہاں اس کا دانہ پانی بند کر دو، باقی سزا مت دو اس کو وہاں پر سزا نہ دو، امن حاصل ہے۔ ہاں پانی دانا اس لیے بند کر دو کہ جب پانی دانے کے لیے مجبور ہو جائے گا تو وہاں سے وہ باہر نکلے گا، جب حرم کی زمین سے باہر نکلے پھر سزا دینا، حرم کی زمین میں اسے کچھ نہ کہنا، وہاں پر ہر چیز کو پناہ مل جاتی۔ آپ وہاں کے کبوتروں کو دیکھیں، وہاں کے جانوروں کو دیکھیں، انسان تو انسان، پرندے تو پرندے، جانور تو جانور، حرم کی گھاس کو بھی اتنا احترام مل چکا ہے کہ وہاں پہ احرام کی حالت میں حاجی کو کہا گیا کہ حرم کی گھاس کو بھی نہیں کاٹنا، حرم کے درخت کو بھی نہیں کاٹنا۔ جو وہاں پر جاتا ہے امن اللہ پاک اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ گویا یہ مقام ظاہری طور پر بھی گہوارہ امن ہے، اور روحانی طور پر جو یہاں پر اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ صحیح معنوں میں حج ادا کرتا ہے، قبر کے عذاب، موت کے بعد کے عذابات سے اس کو امن مل جاتا ہے۔ اس بیت اللہ شریف کے اندر جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ بیت اللہ شریف کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کا بھی ذکر فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد کوئی یہاں پہ کوئی کمرہ نہیں ہے جہاں آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اس لیے، بلکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ آپ کے پاؤں مبارک کے نشانات آج بھی اس پتھر میں موجود ہیں۔ یہی وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا، جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے آ جاؤ، یہ اعلان کر دو۔ تفسیر مدارک کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میری آواز کون سنے گا، میں اعلان تو کر دوں گا، بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، اب آپ کے حکم کے مطابق میں اعلان تو کر دوں گا، مگر میری آواز پہنچے گی کیسے؟ کون سنے گا میری آواز کو یہاں سے باہر تک؟ پھر پوری دنیا تک میری آواز کیسے جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں نے تمہارے ذمے اعلان کرنا لگا دیا ہے، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس آواز کو تمام نسل انسانی تک پہنچانا، ان کی پشتوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے، اور جن کی قسمت میں بیت اللہ شریف کا حج مقدر ہوگا ان تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ بہرحال مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے متعلق فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔
یعنی جب عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف سے فارغ ہوتا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا، تو اس کے ذمے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے، لیکن آج آپ موجودہ مسجد حرام اور بیت اللہ شریف میں آپ جائیں گے تو بیت اللہ شریف وہاں پر ہے، مقام ابراہیم یہاں پر ہے۔ یہاں سے وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کیسے پہنچے؟ مثال کے طور پر میں ادھر کھڑا ہوں، وہاں دیوار کی چنائی کروں ادھر تو کیسے کر سکوں گا؟ تو آج مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں، درمیان میں کم از کم 10 قدم کا فاصلہ ہے۔ آدمی کہتے ہیں یا اللہ یہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ تعمیر کیسے کی؟ تو یاد رکھنا پہلے یہ مقام ابراہیم بیت اللہ شریف کی دیواروں کے پاس ہی تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ازدحام کثیر ہوا لوگوں کا، تو وہاں سے وہ پتھر اٹھا کے یہاں لایا گیا ہے، ورنہ پہلے یہ دیوار کے پاس ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں ایک حدیث شریف آتی ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے طواف کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، کاش اس مقام پر جہاں پہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیرات کی ہے، کاش اس مقام پر یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہو تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نماز کی جگہ بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل بھی فرمایا۔ یہ مقام ابراہیم تقریباً 14 انچ مربع چوڑائی میں چھوٹا سا ایک پتھر ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی تعمیر کعبہ کے وقت پڑا ہوتا تھا، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے اس چھوٹے سے پتھر کو مصلی اس کے اوپر تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تاہم اس سے مراد یہ ہے اب اس پتھر کے اوپر تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا سا پتھر ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ تو آدمی اس کے اوپر کھڑے ہو کر کیسے نماز پڑھے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس پتھر کے قرب و جوار میں نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ ہر طواف کرنے والا طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے بالکل قریب جگہ نہ ملے تو پیچھے ہٹ کر کہیں بھی 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، پھر جب 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگاتے ہیں تو اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں لائن بن جاتی ہے۔ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے تو وہاں پہ دیکھیں گے یوں ایک دوسروں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا کے بھائی مقام ابراہیم کے پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کے اوپر یا اس کے سیدھ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس جگہ نہیں ہے تو اس کے ارد گرد کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پورا مطاف جو ہے، پورے مطاف میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مطاف میں بھی جگہ نہیں ہے تو مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ 2 رکعت ادا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے پتھر کے پاس ایک دوسروں کے اوپر تکلیف دے کے ایک دوسروں پر چڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کی یہ 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو جائیں گے 7 چکروں سے، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو، چاہے وہ بغیر احرام کے نفلی طواف ہو، کپڑوں میں ہو، بہرحال چاہے کپڑوں میں طواف کریں چاہے احرام میں، ہر حال میں 2 رکعت نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ جبکہ دوسرے ائمہ کرام، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک یہ 2 رکعت سنت ہے۔ بہرحال اس مقام پر نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ پہلے یہ پتھر ایک چبوترے پر رکھا ہوتا تھا، آج کل انہوں نے اس کے لیے ایک ڈبہ سا بنایا ہے، اس کے اندر وہ رکھتے ہیں۔ اب مقام ابراہیم کو شیشے کا کھول بنا کر لمبا سا اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر پیتل کی خوبصورت جالی لگا دی ہے۔ اس طرح پتھر کی دوہری حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے اس مقام کو فضیلت دی اور فرمایا یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد تیسرا حکم بیت اللہ شریف کے اندر، ایک تو بیت اللہ کی امن کی جگہ، ثواب کی جگہ، دوسرا بیت اللہ میں جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت اور حکم دے کر اس کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ تیسرا حکم بیت اللہ شریف کی صفائی کا دیا، فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ حکم دیا کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ،
کہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک صاف رکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، پاک صاف رکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، پاک صاف رکھنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ہو سکتی ہے، یعنی ظاہری پاکیزگی اور باطینی پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی دو طریقہ کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طور پر اور ایک باطنی طور پر۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو ظاہری اور باطنی دونوں پاکیوں کا حکم دیا۔ چونکہ حج اور عمرے کے لیے لوگ دور دراز سے وہاں پہنچتے ہیں، پاکستان سے اور پوری دنیا سے، امریکہ سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ظاہری صفائی کا مطلب یہ ہے کہ حرم پاک کو ہر قسم کی غلاظت اور بدبو وغیرہ سے پاک رکھا جائے، اور سبحان اللہ آج تک اس حکم پر کیا عمل ہو رہا ہے۔ لاکھوں کا مجمع وہاں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن ایک تنکا نیچے نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر وظائف میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم دونوں یعنی باپ بیٹا اس کو ظاہری طور پر میرے مہمانوں کے لیے اس جگہ کو ہمیشہ پاک صاف رکھو۔ جس طرح بیت اللہ شریف کی پاکیزگی قائم رکھنے کا حکم ہے، یاد رکھنا اسی طرح عام مساجد کو بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں ارشاد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، ان گھروں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے اور وہاں اس کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے گھر میں بھی کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو اس کو بھی پاک صاف رکھو، ظاہری طور پر وہاں کوئی کوڑا، کوئی گند، کوئی کباڑ وغیرہ موجود نہ ہو، ظاہری طور پر پاک ہو۔ یہ تو ہے ظاہری طور پر مسجد کو غلاظت سے، بدبودار چیزوں سے پاک صاف رکھنا۔ مسجد کی باطنی صفائی کا کیا مطلب ہے کہ مسجد کو باطنی اعتبار سے بھی صاف کریں؟ باطنی اعتبار سے یہ وہاں پر مشرکانہ حرکتیں نہ ہوں، مسجد میں شرک نہ ہو، نہ ہی وہاں پر دنیاوی باتیں کی جائیں۔ جس طرح بدن کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح عقل اور دل کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اگر دل کے کسی کونے میں شرک و نفاق کا کوئی شائبہ بھی باقی ہو تو پورے کا پورا انسان ناپاک ہو جاتا ہے، بھلے ظاہری طور پر اس کا جسم صاف ہے لیکن حقیقت میں اس کا اندر ناپاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما المشرکون نجس، یعنی مشرک پلید ہیں، ان کے دلوں میں شرک کی نجاست پڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے دل و دماغ کفر کو، شرک کو، بدعات سے اور دیگر خرافات سے پاک ہوں، عقیدہ توحید پر صحیح طریقے سے اس کا ایمان ہو۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ملت کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ ہماری ملت میں کفر، شرک، بدعات کی جو گندگی سرایت کر چکی ہے، اس گندگی سے پیچھا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ گندے عقائد نے پوری ملت کو ناپاک کر کے رکھ دیا ہے، لہٰذا انفرادی طہارت کے ساتھ ساتھ اجتماعی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے چل کر چند خصوصیات یاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات تھیں، صرف یہ نہیں کہ پیچھے مساجد صاف کرنا، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، عقائد کے اعتبار سے، مسجد کے ظاہری غلاظت کو صاف کرنے کے اعتبار سے، اس کے علاوہ جو آپ کی صفات تھی، چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ شخص ہے اول من اختتن، جنہوں نے سب سے پہلے ختنہ کیا۔ تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مختون پیدا ہوتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں ہوئے۔ مختون پیدا ہوتے مانا کہ انبیاء علیہ السلام کے ختنے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کا دنیا میں ختنہ ہوا۔ انہیں 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم ملا، چنانچہ قدوم کے مقام پر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سنت تطہیر یعنی یہ ختنے کی سنت اپنے ہاتھ سے خود ادا کی۔ اسے چاہیے کہ یہ سنت ادا کرے خواہ عمر کے کسی حصے میں ہو، لیکن یہ سنت مسلمانوں کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سب سے
پہلے انسان ہیں جن کی داڑھی میں سفید بال نکلنے شروع ہوئے۔ آپ سے پہلے کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، سب کی داڑھی سیاہ ہی رہا کرتی تھی۔ تفسیر عزیزی میں تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہوئے تو سفیدی دیکھ کر عرض کیا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ داڑھی میں جب سفیدی آئی تو پوچھا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے، عزت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ جب یہ وقار ہے، یہ عزت اور توقیر ہے، تو زدنی وقارن، اے اللہ میری اس عزت کو اور بڑھا دے، یعنی اور داڑھی کے سفید بال آ جائیں۔ اور ہم چھپاتے پھرتے ہیں کہ داڑھی کے بال سفید ہو جائے۔ تو الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اس کے اوپر مہندی لگا دیا، یا مہندی ملے ہوئے رنگ ملتے ہیں جو اس کے اندر مہندی موجود ہوتی ہے، تو ایسے رنگ سے اگر داڑھی کو خضاب کیا جس کے اندر صرف کالا نہ ہو، سو مہندی ملی ہوئی ہو، تو اس سے مہندی لگانا جائز ضرور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے ابراہیم انت اکرم اہل الارض الیہ، آپ میرے نزدیک روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ جب آپ نماز ادا کرتے وقت حالت سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کا سطر نہیں کھلنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام ملا کہ انت اکرم اہل الارض الیہ، زمین والوں میں سب سے زیادہ آپ میرے لیے محترم ہیں، سب سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ سب نماز ادا کرتے وقت حالت سجدے میں آپ کا سطر نہیں کھلنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاجامہ پہنا۔ یہ جو ہم پاجامہ پہنتے ہیں، اگر تہبند پہننا بھی درست ہے، آپ نے پاجامہ پہنا ہے مگر کسی نے تہبند پہنا تو یہ بھی درست ہے۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاجامہ بھی پہنا کرو اور تہبند بھی باندھا کرو۔ یہود تہبند نہیں باندھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے ہمارے لیے۔ تہبند باندھے تو بھی درست ہے، پاجامہ پہنے تو بھی درست ہے۔ اور آپ نے پاجامے کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا، آپ علیہ السلام سے پاجامہ پہننے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا، تاہم پاجامہ خریدنے کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ آپ نے پاجامہ خریدا ہے مگر پہننے کا موقع کسی صحیح حدیث میں میسر نہیں آیا۔ مصنف ابن عبدالرزاق کے اندر امام ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور دہلوی کی روایت میں ہے کہ مہمانوں کی خاطر سب سے پہلے آپ نے نان شیرمال تیار کیا۔ یہ کھانا دودھ اور نان کے مرکب سے تیار ہو جاتا ہے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں کہ مہمانوں کے لیے ایسے عمدہ کھانے تیار کرنا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات تھی۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ آگے آئے گا۔ پہلے کعبۃ اللہ اور حج کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان ہوگا۔ صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل میں حج کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹتا ہے جیسے وہ گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، ایسے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب بیت اللہ کی عظمت دیکھیں، ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 دیگر عبادات نماز اور تلاوت کرنے والوں پر، اور 20 رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو کچھ نہیں کرتے، صرف بیٹھ کر بیت اللہ شریف کا دیدار کرتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے، النظر الی الکعبۃ عبادۃ، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، البتہ طواف کے دوران کعبے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ طواف سے فارغ ہو کر بے شک ذوق سے، شوق سے، محبت کے ساتھ اس کو دیکھتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے جو بیت اللہ شریف میں نصب ہے، اور یہ پتھر بحث سے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو مٹا دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سورج کی طرح یہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتا۔ اور بیت اللہ شریف کی ان باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کے حج کا حکم دیا، اس مقدس زمین میں آنے کا حکم دیا جس کے فضائل آپ کے سامنے آ گئے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ گویا یہ ابھی کھلی جگہ ہے،
شہر آباد نہیں ہوا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام اس کی حرمت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر عزیزی میں موجود ہے، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف والی زمین کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت کرتے تھے۔ وہاں پر ایک پردہ سا اٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز قرار دیا، اور پھر اسی جگہ سے تمام روئے زمین کو پھیلایا گیا، گویا یہ مقام ساری زمین کا وسط ہے، وسط البلاد، یہ مرکز ہے بیت اللہ، درمیان ہے ساری زمین کی دنیا کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو کیا فرمایا؟ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، ساتھ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، مگر اس کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا فائدہ اس کو بھی دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جاؤں گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تھوڑے فائدے سے کیا مراد ہے؟ کفر کرنے والوں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، سبحان اللہ۔ رزق دینے کے لیے اللہ نے ایمان شرط قرار نہیں دیا، جو کفر کرے گا روزی تو ہم اس کو بھی دیں گے، تو یہاں تھوڑے دنوں کو ہم اس کو نفع دیں گے، یہ تھوڑے دن سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو ممکن ہے کہ کافر بھی آرام سے رہیں، لیکن اس کے بعد انہیں بہرحال دوزخ میں جانا ہوگا، تو یہ جو دنیا کی چند زندگی اسی کو تھوڑے دن فرما دیا۔ مگر اہل ایمان کو دونوں چیزیں حاصل ہیں، دنیا میں امن بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں نجات بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ حرم پاک اور شہر مکہ کی خیر و برکات کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک بات جاری رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اس کی خیر و برکات سے نوازے اور وہاں کی حاضری مجھے آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔